السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ سارے حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ کل سے جو ہے ہمارے اسکول میں آن لائن کلاس بچوں کا شروع ہو گیا ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے اسکول کے یہ خصوصیت میں سے ہے کہ الحمدللہ بچوں کو جو پڑھایا گیا ہے اور بچوں کو جو سکھایا گیا ہے، وہ چونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، گرمی چھٹی بھی ہو گئی ہے، بچے گھر پہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے اس کی کوئی گارنٹی بھی نہیں رہتی ہے۔ اسی لیے اسکول کے ذمہ داروں نے سوچا کہ کیوں نہ اسکول میں جو ہے باقاعدہ آن لائن کلاسز شروع کر دیے جائیں، تو اسی لیے بچوں کی سہولیت کے خاطر اور بچوں کو جو پڑھایا گیا ہے وہ چونکہ وہ بھولنے نہ پائے، اسی سب کی وجہ سے جو ہے ہمارے اسکول IAS گلوبل پبلک اسکول میں جو ہے آن لائن کلاسز شروع کر دیے گئے ہیں۔ تو میں آپ حضرات سے اور گارجین حضرات سے خصوصی طور پہ میں گزارش کروں گا کہ جو بھی آن لائن کلاسز یہاں ہمارے اسکول میں چلتے ہیں، جو بھی ٹیچر اپنے اپنے سبجیکٹ لے کے آتے ہیں، آپ کو پڑھاتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ بچوں کو باقاعدہ طور سے آپ موبائل کھول کے بچوں کو پڑھائیں، اور جو بھی کلاس یہاں پہ چلتے ہیں، ہندی، انگلش، میتھ، اردو، جو بھی کلاسز ہیں، نورانی قاعدہ، تجوید وغیرہ جو بھی کلاسز ہیں، وہ سارے کلاسز آپ بچوں کو ضرور پڑھائیں، تاکہ جو بچے پڑھ لیے ہیں پہلے اور جو سیکھے ہیں وہ بھولنے نہ پائے اور ان کا وہ نقصان نہ ہو۔ اسی سب کی وجہ سے جو ہے آن لائن کلاسز شروع کر دیے گئے ہیں، خصوصی طور پہ چونکہ اکثر اسکول میں اور اکثر ادارے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کہیں گرمی کی چھٹی ہو جاتی ہے یا کچھ بھی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ پوری طرح سے تعلیم پہ دھیان نہیں دیا جاتا، پڑھائی پہ دھیان نہیں دی جاتی ہے۔ تو میں خصوصی طور پہ کہوں گا، ہم اپنے اسکول سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اسکول کے جو بھی بچے ہیں جو پڑھایا گیا ہے وہ بھولنے نہ پائے، اسی کی وجہ سے ان کو آن لائن کلاسز شروع کر دیا گیا ہے، تاکہ بچوں کا پڑھائی نقصان نہ ہو۔ بہرحال یہ آج میرا کلاس ہے، اور یہ کلاس 1 کا جو ہے سبجیکٹ اردو ہے۔ چونکہ کلاس 1 میں اردو پڑھاتا ہوں، تو کلاس 1 اردو سبق نمبر 6، چونکہ سبق نمبر 5 تک بچوں کو پڑھا دیے ہیں کلاس میں، اب یہاں سے سبق نمبر 6 شروع ہو رہا ہے۔ تو سبق نمبر 6 میں جو ہے سب سے پہلا سبق ہے، موضوع ہے 4 حرفی الفاظ۔ 4 حرفی الفاظ، 4 حرفی الفاظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا الفاظ جس میں 4 حرف رہتے ہوں، ایسے الفاظ جس میں 4 حرف رہتے ہوں۔ جیسے کہ میں نے مثال بھی یہاں پہ بورڈ پہ لکھ دیا ہے، مثال لکھا ہوا ہے: پانا، جانا، سونا، کھانا، گایا، سویا۔ چونکہ یہ کتاب میں سے مثال دیا گیا ہے تو میں اب بورڈ پہ مثال کے ذریعے سے میں سمجھاتا ہوں۔ اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ 4 حرفی الفاظ، جیسے کہ پانا ہے، تو پانا میں یہ 4 حرفی الفاظ کیسے اس کو واضح کریں گے؟ یہ پانا ہے تو پانا میں 4 حرفی الفاظ کو کیسے واضح کریں گے؟ یہاں پہ دیکھیے، بورڈ پہ دیکھنا ہے۔ جیسے کہ یہ پانا ہے تو ہم یہاں پانا لکھ لیتے ہیں، پے الف زبر پا، نو الف زبر نا، یہ پانا ہے، اور یہ 4 حرفی الفاظ ہے۔ 4 حرف کو ملا کر کے اس کو ایک لفظ بنایا گیا ہے، پانا۔ ایک لفظ بنایا گیا ہے پانا، 4 حرف کو ملا کر کے۔ اس میں 4 حرف کون کون سے ہیں؟ پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے، پہلا حرف ہوا اس میں پے پہلا حرف ہو گیا، دوسرا حرف ہو گیا الف، تیسرا حرف ہو گیا نون، اور چوتھا حرف ہو گیا پھر الف۔ 1 2 3 4، یہ چاروں کو ملا دیں گے تو یہ ہو جائے گا 4 حرفی الفاظ۔ یہ واضح ہے، آسان ہے۔ آپ اسی طرح سے جانا میں دیکھ سکتے ہیں، جیم الف زبر جا، نو الف زبر نا، اس میں بھی 4 حرفی الفاظ ہے۔ 4 حرفی الفاظ اس میں بھی ہے، تو 4 حرفی الفاظ اس میں بھی اسی طرح دیکھیں گے۔ جیم 1 حرف، الف 2 حرف، نون 3 حرف، الف 4 حرف، یہ چاروں کو ملا دیں گے تو یہ 4 حرفی الفاظ بن گئے۔ آسان ہے، بچے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ میں گارجین حضرات سے گزارش کروں گا
کہ اگر آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے تو آپ بھی اس چیز کو سمجھا کر کے، اگر بچے نہیں سمجھیں گے تو آپ اپنی زبان میں بھی بچوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ یہ کوئی بڑی مشکل چیز نہیں ہے، آسان چیز ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آسانی سے سمجھ جاتے ہیں۔ آپ بھی اپنے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ یہ ایک حرف، یہ دوسرا حرف، نون تیسرا حرف، یہ الف چوتھا حرف، یہ چاروں کو ملا دیں گے تو یہ 4 حرف بن جائیں گے۔ اس کا دوسرا طریقہ اور ایک سمجھنے کا یہ ہے، جیسے کہ پانا ہم لے لیتے ہیں، پانا، اس کو بھی ہم بچوں کو آسان طریقے سے ایسا بھی سمجھا سکتے ہیں۔ 4 حرف کیسے ہو جائے گا؟ پہلے ہم یہاں پہ لکھ دیں گے، پے، یہ ایک ہو گیا، الف یہاں پہ لکھ دیں گے، 2 ہو گیا، نون یہاں پہ لکھ دیں گے، 3 ہو گیا، پھر لاسٹ کا جو الف ہے، نو الف زبر نا کا جو الف ہے وہ الف یہاں پہ لکھ دیں گے، وہ بھی 4 ہو جائے گا۔ تو گویا کہ 1 2 3 4 یہ 4 حرفی الفاظ ہو گئے۔ بہت آسان ہے، آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، بچے اگر ایک بار سمجھائیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے، کوئی بڑی مشکل چیز نہیں ہے۔ میں صرف 2 مثال میں آپ کو سمجھایا ہوں، اور یہ جتنا بھی 4 حرفی الفاظ کا جو سبق آتا ہے اور 4 حرفی الفاظ ہے، وہ چاروں حرفی الفاظ میں بس اسی طریقے سے سمجھنا ہے۔ 4 حرفی الفاظ کیسے ہیں؟ 1 2 3 4، 1 2 3 4، بس اسی طرح سے سمجھا دینا ہے۔ اچھا، ایک مشکل چیز یہ ہوتی ہے، آپ یہاں دیکھیے، یہ ایک مشکل چیز ہے، جیسے کہ ہے کھانا، ایک حرف ہے، ایک الفاظ ہے کھانا، اس میں 4 حرفی الفاظ سمجھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیسے مشکل ہوتا ہے؟ یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ 5، اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اس میں 5 حرفی الفاظ ہو جاتا ہے۔ 4 حرفی الفاظ جس میں 4 حرف رہتے ہوں، 5 حرفی الفاظ جس میں 5 حرف رہتے ہوں، 6 حرفی الفاظ جس میں 6 حرف رہتے ہوں، 7 حرفی الفاظ جس میں 7 حرف رہتے ہوں۔ تو اس طرح سے جتنے بھی حروف کے الفاظ رہیں گے اتنے حروف اس میں موجود رہتے ہیں۔ اچھا، ہم لوگ پڑھ رہے ہیں 4 حرفی الفاظ، اور اس میں اگر دیکھا جائے حقیقت میں تو 5 حرفی الفاظ ہو جا رہا ہے۔ کیسے 5 حرف ہو رہا ہے؟ کاف ایک حرف ہو جا رہا ہے، کاف کے بعد ہے، ایک حرف ہو جا رہا ہے، 2 ہو گئے، پھر الف یہ ایک 3 حرف ہو جا رہا ہے، نون یہ ایک 4 حرف ہو گیا، پھر لاسٹ کا الف یہ 5 حرف ہو گیا۔ تو اگر اس کو حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ 5 حرفی الفاظ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، صحیح ہے کہ یہ 4 ہی حرفی الفاظ ہے۔ چونکہ 4 حرفی الفاظ پڑھ رہے ہیں تو 4 حرفی ہی الفاظ ہے۔ تو 4 حرفی الفاظ کیسے ہوگا اس کو؟ یہ جو کاف میں ہے لگا ہوا ہے، کھانا، کھے، کاف کو ایسے ہے میں لگا دیں گے تو کھے ہو جائے گا۔ یہ حقیقت میں ایک ہی لفظ ہے، کاف اور ہے ملا کر کے ایک ہی لفظ ہوا، کھانا، کاف ہے، کھا، اس میں الف لگا دیں گے تو کھا، یہ دوسرا حرف ہو جائے گا۔ تو الف اور ہے یہ دونوں ایک ہی لفظ ہے، اس کے بعد یہ الف یہ دوسرا لفظ ہو گیا، یہ نون یہ تیسرا، یہ الف یہ چوتھا۔ تو گویا کہ یہ کاف اور ہے یہ دونوں ملا کر کے ایک حرف، الف 2 حرف، نون 3 حرف، پھر الف یہ 4 حرف، یہ 4 ہی حرف ہے، یہ کاف اور ہے کو ملا دیں گے۔ بہت آسان طریقہ ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں آسانی سے۔ بس لاسٹ میں ہم پڑھ دیتے ہیں ایک مرتبہ 2 لائن، اور بچوں کو یہ 2 لائن پڑھایا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 8 ہے، آپ بچوں کو ضرور کھول کے پڑھا دیجئے گا اس سبق کو۔ پانا، جانا، کھانا، سویا، گایا، لایا، باجا، راجا، ساجھا، جالا، ڈالا، تالا۔ پانا، جانا، کھانا، سویا، گایا، لایا، باجا، راجا، ساجھا، جالا، ڈالا، تالا۔ یہ 2 لائن ہے، یہ 2 لائن پڑھا دیجئے، پھر انشاءاللہ اگلی کلاس جب ہوگی تو آگے کا جو چھوٹا ہوا ہے انشاءاللہ اس میں مکمل اس کو کیا جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی بچوں کو پڑھائیں پوری طرح سے اس پر تیاری کرنے کی، اور خاص کر کے گارجین حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو ضرور اس پہ دھیان دے، توجہ دے۔ السلام علیکم۔